بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کو عطا کی تھی۔ یہ ہر سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، بعض سوال خبردار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہوشیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ سوال بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھیں، اللہ کو بھی پتہ ہے اور رسول اللہ کو بھی خدا نے بتایا ہوا۔ سورہ بقرہ میں اس سے پہلے بنی اسرائیل اور پورے قرآن میں بنی اسرائیل کے واقعات گزر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ گویا اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی عنایات کی، تم پر نعمتیں دی تمہیں، اور تم اس کے باوجود گمراہی کو پسند کرتے ہو، ہدایت کو پسند نہیں کرتے۔ اس قدر احسان فراموش ہو۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی تھی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے بعد اس کے کہ نعمت اس کے پاس آ گئی ہے، یعنی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، ہدایت کی، احسانات کیے ہیں اس پر، اور وہ شکر گزار نہ بنے اور اللہ کا نافرمان بن جائے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے، نافرمانوں کے لیے اس نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اس کو تو اتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ قاعدہ یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، شکر گزاری یہ کہتی ہے، لیکن اکثر جن کو زیادہ ملتا ہے وہی زیادہ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ دنیاوی زندگی میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کو بہت پسند ہے، اور وہ مومن کہ جو اپنے ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی وجہ سے اس قدر دنیا حاصل نہیں کر سکے جو انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں سے مثلا حاصل کر لی، تو یہ انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ کے آغاز میں منافقین کے بارے میں فرمایا گیا، جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ یہ منافق کیوں مومنوں کو بیوقوف سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ مثلا اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم آتا تھا مومن اس کے پیچھے چل پڑتے تھے، چاہے ظاہری طور پہ کوئی فائدہ ہے چاہے نقصان ہے، لیکن منافق اپنے انالیسس کرتے تھے، پہلے تجزیہ و تحلیل کرتے تھے، دیکھتے تھے فائدہ ہے تو جائیں گے، فائدہ نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے تو کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے رک جائیں گے۔ بس منافق کو مومن کم عقل لگتا ہے، اور یہ لوگ پھر مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کو جو تمہیں اتنا پیار ہے، اللہ پھر تمہیں کیوں نہیں دنیا دیتا؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، زُيِّنَ زینت والی، مزین کر دی گئی ہے، اور وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کا قانون کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اونچے ہوں گے۔ مومن خود بخود یعنی تقوی والے، وہ لوگ جو بچے، اس کا مطلب ہے یہ نہیں بچتے جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ نہیں بچتے اللہ کی نافرمانیوں سے، اور اللہ مومنوں کے لیے دوسرا لفظ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، فوقہم یوم القیامہ، دنیا کی زندگی میں مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت کے دن دیکھیں گے کہ مومنین ان سے اونچے ہوں گے اور یہ پستی میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔
اب یہاں پہ رزق سے مراد وہ رزق ہے کہ جو اللہ کے پاس اللہ سے قریب کر دے، اور وہ رزق ہے کہ جو اللہ نیکوں کو عطا کرے گا، کیونکہ یہاں پر دنیاوی مال و دولت کی تعریف نہیں ہو رہی، بلکہ کہا جا رہا ہے وہ جو جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ جو صاحبان تقوی ہے وہ قیامت کے دن اونچے ہوں گے، یہ نیچے ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کو جو دنیا میں جنہوں نے تنگی برداشت کر لی، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں گئے، اللہ ان کو بغیر حساب اتنا دے گا جس کا حساب بھی نہیں کیا جا سکتا، پروردگار عالم۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان باتوں کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ہو تو انسان ان پر اعتماد کرتا ہے۔